کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں اور میں مومن نہیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی یہودی عیسائی تھوڑی ہیں، یہ ہندو تھوڑی ہیں، یہ تو میں ہی ہوں. کون ہے اللہ؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ان کے دل میں مرض ہے اور اللہ نے مرض کو اور بڑھا دیا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے بما یا کانو، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہے بات. پورے قرآن میں بیماری اگر ہے تو دل کی. مختلف چیزوں سے ہم ہرٹ ہو گئے، کہیں یہاں ہرٹ ہو گئے، کہیں وہاں ہرٹ ہو گئے، ہرٹ ہو گئے. اب اس ہرٹ کا تدارک تو کیا نہیں، بڑے ہو گئے تو وہ مرض کیری کر رہے ہیں. تو اس کے معنی مجھ کو سچ بولنا ہے اپنے آپ سے، اپنے آپ سے سچ بولوں گا تو وہ دل کا مرض صحیح ہوگا. وہ غلط نہیں مانتا اپنے کو، رونگ. میں نے پہلے کہا رونگ نہیں مانتا کہ میں تو صحیح کر رہا ہوں یار. اصل میں یہی فسادی ہیں اور انہیں شعوری نہیں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. یہ بقرہ کی 8ویں آیت ہے. تو یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. تو جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو جب میں نے یہ پڑھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور انسان لوگوں میں ایسے ہیں جو ایمان لائے اللہ کے اوپر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہی آخرت، یوم آخرت پہ ایمان لائے. اور آگے لکھا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں. اب میں کہوں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی یہودی عیسائی تھوڑی ہیں، یہ ہندو تھوڑی ہیں، یہ تو میں ہی ہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ پہ ایمان رہتا ہوں، آخرت پہ ایمان رہتا ہوں، اور وہ کہہ رہے تھے ایمان والے نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں اور میں مومن نہیں ہوں. یہ کیسے ہو سکتا؟ اب اللہ تو غلط نہیں کہہ سکتا. اب یہ میرا جھگڑا شروع ہو گیا کہ یار میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو ایمان لائے. کہتا ہے ان لوگوں میں ایسے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پہ بھی ایمان لائے، یہ کہہ رہے ہیں لوگ، اللہ کہہ رہے ایمان والے نہیں ہیں. تو اب میں سوچ پہ پڑ گیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچتا رہا. پتہ نہیں 1 ہفتہ 10 دن مجھے صحیح یاد نہیں. مجھے پھر میرے ذہن میں ایک سوال آیا اس آیت پر، کون ہے اللہ؟ ٹھس بتا سکتا ہے کوئی؟ کون ہے جو ایمان لائیں گے اللہ پر؟ وہ ہے کون؟ کچھ بھی نہیں پتا. ادھر ہی ٹھس ہو گئے. اور پھر لکھا آخرت، وہ بھی نہیں پتا. تو ظاہری بات ہے میں ایمان والا نہیں ہوں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں کہ مجھے اس وقت یہی نہیں پتا کہ اللہ کون ہے. بس اللہ پتا تھا، اللہ ورڈ. مجھے معلوم تھا اللہ کو مانو، اللہ کو مانو. کیسے مانو یہ تھوڑی پتا تھا. اللہ کیا بتا رہا ہے یہ بھی نہیں پتا تھا. تو اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا ورڈز کو ماننا نہیں ہے. یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب ناراض ہو جاتا ہے، کب وہ رحم کرتا ہے، کب وہ بخشش کرتا ہے. بھی 2-3 آیتوں میں بتا دوں گا. لیکن یہ ماننا سمجھنا ضروری ہے، ورنہ تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تم ایمان والے نہیں ہو. اور پھر آگے بھی سمجھیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، وہی اپنے جھوٹ بولنے والے بھی دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون کو شعور ہی نہیں ہے، وہ اس بات کو اویئر ہی نہیں ہے. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ احساس نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو میں مانتا ہوں بھائی. اور میری باقاعدہ اب یقین کریں اسی زمانے پرانی بات کر رہا ہوں، میں نے کسی کو پڑھ کے سنا ہے تو باقاعدہ ناراض ہو گیا. یار کہہ رہے کیا تم میرے دل کا حال جانتے ہو؟ میں مانتا ہوں اللہ کو یار، آخرت کو بھی مانتا ہوں. میں کیا ہوں اللہ کہہ رہے بس مانتا ہوں. یار کیا بات کر رہا ہے یار، میں مانتا ہوں نا اللہ کو. وہی بتاؤ نا کیا اللہ نے تم سے کہا، کیا تم نے عمل کیا؟ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کہنے آپ کون ہوتے ہیں یار دل کے حال؟ میں نہیں کہا دل کے حال، میں پوچھا آپ نے اللہ کی کوئی بات بتائے جس پہ آپ نے عمل کیا؟ نہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ مگر میں مانتا ہوں اللہ. آپ کیسے میں نے لکھا بھائی یہاں لکھے تم ایمان والے نہیں. کہنے یہ میرے لیے نہیں ہے. تو یہ ایسے لوگ بھی بھائی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں نا. اور اگر آپ دیکھ لیں اپنے اندر کہ واقعی میں صرف اللہ اللہ کر رہا ہوں ورڈ، مجھے اس کی احکامات تو ہے ہی نہیں، نہ میں جانتا ہوں، نہ میں مانتا ہوں، نہ عمل کرتا ہوں، تو میں کیسے اپنے آپ کو کہہ لوں کہ میں ایمان والا ہوں؟ اللہ صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں. اور اللہ کہے دھوکہ دے تو اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو بھی، اور دھوکہ دے تو اپنے آپ کو اس بات کا تمہیں شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو. تو ایسے ہیں بھائی. پھر اللہ نے اور کلیریفائی بھی کر دیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دل میں مرض ہے اور اللہ نے مرض کو اور بڑھا دیا.
ان کے لیے دردناک عذاب ہے بما یا کانو یا کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہے بات جو میں نے آپ سے کہا تھا, مت بولیں جھوٹ اپنے آپ سے. آپ جھوٹ جتنا بولیں گے آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا, لوگوں کی تو بات مطلب بالکل سمجھ میں نہیں آئے. تو وہ یہی کہہ رہا ہے ان کے دل میں مرض ہے, اور اللہ نے مرض کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, دردناک عذاب ہے بما کانو یغنی, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب آپ اور دیکھیے, پورے قرآن میں بیماری اگر ہے تو دل کی ہے. پوری بیماری ہیں, کتنی بیماریاں ہوتی ہیں, کسی کے سر میں درد ہو گیا, کبھی پیٹ میں درد ہو گیا, کبھی ہارٹ کا درد ہو گیا, کبھی کچھ ہو رہا ہے, مطلب کینسر ہے, شوگر ہے, اور جناب کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, ٹرائیگلیسرائڈ, پتہ کیا کیا باتیں ہیں, واٹ ایور, کہ مجھے اور کینسر ہے. مگر میں ہی کہنا چاہوں اللہ نے ایک بیماری بتائی ہے پورے قرآن میں, وہ ہے دل. اچھا, قرآن مجید میں دل پہ اللہ کہتا ہے نزل بہ الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, نازل روح الامین تیرے دل کے اوپر. یہ جو دل ہے نا, یہ دل جو ہے نا, یہ بیٹ ہے. فؤاد بھی آیا قرآن میں, اس کے معنی ہارٹ ہے, فزیکل ہارٹ. لیکن جو اس کی جو موومنٹ ہے نا, یہ ایسے دپ, جسے ہم بیٹ کہتے ہیں, دپ 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 دپ, یہ قلب ہے. یہ میں ڈفرینس بتا رہا ہوں آپ کو. فؤاد کا فزیکل ہارٹ ہے وہ, اور قلب جب لکھا ہوا ہے عربی میں وہ اس کی بیٹ ہے. اور آپ یقین کریں, فرض کریے آپ بیٹھے ہوئے نا, آپ کی بیٹ چل رہی ہے, میری بھی چل رہی ہے. ابھی فرض کریں ہمارے دونوں ہبڑ دبڑی غصہ گالم گلوچ ہو جائے تو آپ کی بیٹ دھک 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 چل جائے گی, سمجھ رہے ہیں؟ یا کوئی بار آپ کو گن پوائنٹ پہ لے رہے تو آپ کی بیٹ چل جائے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے جب دل پہ روح, قرآن نازل ہوتا ہے, روح جب نازل تو دل ایک بیسٹ بیٹ پہ ہوتا ہے, وہ جس کہتے ہیں 120/80 جو ہوتا ہے نا, صحیح بیٹ, صحیح اس کی ریڈنگ آنی چاہیے. جب اس کے اندر مرض ہوگا تو وہ بیٹ جو ہے نا وہ صحیح نہیں چلے گی, فزیکل ایسے گھبرائی بھی چلے گی, سمجھ رہے, بیٹ تو ہوگی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے عقل, انٹیلیجنس, عقل, دماغ. لیکن ایک ہوتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس, جذبات کی بھی ایک عقل ہے, وہ دل سے جاری ہوتی ہے. یہ سائنٹیفک پروون ہے کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اب ریسنٹلی کہ دل خالی خون کو نہیں پھینک رہا, ساتھ ساتھ میں اس کی اپنی عقل بھی چلا رہا ہے, اور کنیکٹڈ ہے برین سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا عقل پہ قرآن نازل کیا, اس سے ایموشنز جہاں سے جاری ہوتے ہیں نا. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے بچہ, چھوٹا بچہ, تو تقریباً ہم سب کو کسی کا بھی بچہ ہو اس پہ پیار آ جائے گا, کیونکہ اس کے دل جو ہے نا انوسینٹ ہے, دل جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اس بیچارے کو, بچے سب پیار ہے. تو اب دل ہم نے بڑے ہو کے زندگی کر کر کے کچھ خراب کر لیا, ہمارے جذبات ہرٹ ہو گئے, مختلف چیزوں سے ہم ہرٹ ہو گئے, کہیں یہاں ہرٹ ہو گئے, کہیں وہاں ہرٹ ہو گئے. اب اس ہرٹ کا تدارک تو کیا نہیں, بڑے ہو گئے, تو وہ مرض کیری کر رہے ہیں. تو اس مرض کو ہٹانے کے لیے آپ کو آیات, مختلف آیت سے صحیح کرنا ہوگا. تو وہ جب آپ مرض میں ہوں گے اگر انوالو, تو وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں, اس مرض کو صحیح کرنا ہے. اور یہ ہم سب کے مرض جو لگے ہوئے بچپن میں لگ جاتے ہیں, چھوٹی عمروں میں, یا مختلف وقتوں پہ, یا میرا دل ہرٹ کر دیا, سنا ہوگا. ہم بات کر رہے تھے دل کی. دل جو ہے نا, دل پہ ہمارے جتنے بھی زخم لگتے ہیں وہ دل پہ لگتے ہیں, اور دل پہ زیادہ زخم لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ مریض ہو جاتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, جب دل آپ کا مرض ہو گیا تو دل کا مرض, ہاں, تو بتا جب دل مریض ہو جائے گا نا, مطلب وہ تو قلوب میں دل میں مرض کا, لیکن میں اپنے الفاظ میں نا, اگر دل میں مرض ہے, آپ کے مریض ہیں, آپ دل کے مریض ہیں, مرض ہے, وہ کیسے ہوتا ہے, مختلف باتیں ہرٹ ہو جاتے ہیں آپ, مختلف لوگوں سے, اس سے یہ کہہ دیا, فلانے نے کہہ دیا, تو میں ہرٹ ہو رہا ہوں. اچھا, اور یقین کر لیں, میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں, سچ بول رہا ہوں, کہ اگر اللہ کی آیات کے ساتھ آپ کی سوچ بنے ہوئی تو دل لوہے کا ہو جاتا ہے. اور یعنی آدمی لوہے, اگر وہ مارے گا نا پنچ, تو اس کو لوہے کو چوٹ لگے گی, بھائی کیا مار دیا, کس کو مار دیا میں نے. جب ہوگا جب آپ کی سوچ میں اللہ کی آیت ہوگی, کیونکہ ہرٹ تو دنیا میں ہو نہیں سکتا, کوئی کچھ کہے نہیں آپ کو, کچھ نہ کوئی بات ہوگی. لیکن کیا ہوگا, جو آپ دل پہ لے گئے اور ہرٹ ہو گئے آپ. تو اب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے دل میں مرض ہے, اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کے معنی مجھ کو سچ بولنا ہے, اپنے آپ سے, اپنے آپ سے سچ بولوں گا تو وہ دل کا مرض صحیح ہوگا.
اگر میں جھوٹ بولتا رہوں گا اپنے آپ سے تو دل کا مرض صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ اس آگے بتا بیما کانو یکذبون. اور پھر آگے لکھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے دنیا میں فساد نہ کرو, کہتے ہیں ہم تو صحیح کر رہے ہیں لوگوں کو, ہم تو صحیح کرنے والے ہیں بھائی, غلط نہیں ہے ہم. وہ غلط نہیں مانتا اپنے کو, رانگ, میں نے پہلے کہا رانگ نہیں مانتا کہ میں تو صحیح کر رہا ہوں یار. اچھا بھائی صحیح, وہ آگے اور بتاتا اللہ تعالیٰ تم صحیح کر رہے ہو. الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون. اصل میں یہی فسادی ہیں, انہیں شعور ہی نہیں ہے, دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, اس بات کا شعور نہیں ہے کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا پھر آگے ان کے بارے میں لکھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, کہ ہم ایمان لائیں اس بے وقوف کی طرح جو ایمان لایا ہے. یعنی ایمان والے کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. اب یہ باتیں جو یہاں لکھی ہوئی یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہیں, یہ ایک بیہیویئر ہے. تو اس بیہیویئر کو میں نے اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا ہے, ادھر دوسرے پہ نہیں رکھا کریں, فوراً اپنے پہ رکھ کے دیکھیں کہ میں ایسا تو نہیں ہوں کہ مجھے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے ایمان لاؤ, کہہ رہے کہ میں کیا اس بیوقوف کی طرح ایمان لاؤں, وہ تو سب ایسے بیوقوف لوگ ہیں. الا انہم الصفاء ولکن لا یعلمون. اللہ کہتا ہے یہ خود ہی بیوقوف لوگ ہیں, ان کے علم ہی نہیں اس بات کا, نہ انہیں شعور ہے نہ انہیں احساس ہے, دل میں مرض ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کے بات کا علم ہی نہیں ہے, نالج بھی نہیں رکھتے یہ. تو وہ الٹیمیٹلی آپ ہی کے ساتھ چل رہی ہے بات. پھر کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنی اکیلے میں خلوت میں ہوتے ہیں شیاطین کے ساتھ, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو مذاق کر رہے تھے. ایمان والوں سے جب بیٹھے تو کہہ لیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک میں مذاق میں فرض کریے آپ آئے, آپ نے کہا اب پتہ نہیں آپ استغفر اللہ مجھے معاف کریں, فرض آپ گڑبڑ آدمی ہیں. مجھے کہا شیخ صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں, بالکل آدمی اگر ہے تو دنیا میں شیخ صاحب ہے, صحیح بتاتے ہیں آیتیں, میں اس پہ سمجھتا بھی ہوں. مگر کہیں اور جا کے بولا میں گیا تھا سب دیکھا ہے ڈرامہ کچھ بھی کہہ دیا. یہ آپ کو نہیں کہہ رہے, اس طرح اگر کر رہا ہے کوئی آدمی تو سب نے پکڑا جا رہا ہے. یہ دیکھنا چاہیے. یہ بیہیویئر قرآن میں بہت زیادہ بیہیویئر لکھے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس, ایک بیہیویئر لکھا ہوتا ہے. اب اس بیہیویئر کو پہچانے کہ میں تو نہیں کر رہا ایسا. یہ ہے سر زندگی قرآن میں. یہ نہیں خالی اچھا بات, قرآن میں باقاعدہ آپ کے بارے میں لکھا. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہودی کہتے تھے, یہودی ہر چیز یہودی نصارہ سب ان پہ رکھ دیا, اپنی طرح دیکھنا ہی نہیں ہے. پھر اللہ کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. انہوں نے کیا کر لیا, گمراہی خرید لی ہدایت کی جگہ, ہدایت دینے کے بجائے بلکہ گمراہی خرید لی, اور ان کی یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں پہنچا, نہ وہ ہدایت یافتہ تھے.